امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارمی میں یہ واقعہ نقل کیا، اور اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں، اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں واقعہ لکھا۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن جاہلیت میں چونکہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو اس نے آ کر ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ صحابہ اکرام مجلس میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مجلس میں ہیں۔ وہ آ کر حضور سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور جب بیٹی ہو گئی تو اب مجھے علاقے والے، قوم والے طعنہ دیتے، تیرے گھر میں بیٹی ہو گئی، چند سال اس کی عمر ہو گئی، اور تو نے اب تک اس کو زندہ درگور نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ سنا رہا ہے، کہا کہ میں نے اپنی گھر والی سے کہا بچی کو تیار کر دو، میں اسے کہیں پڑوس میں کہیں لے کر جا رہا ہوں، کوئی ہدیہ تحفے تحائف اسے لے کر دوں گا۔ گھر والی نے اس بچی کو تیار کر دیا۔ بچی پوچھتی تھی، ابا جان مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے تھے، میں تمہیں کہیں تحفہ لے کر دوں گا، ہدیہ دے کر لوں گا۔ بیٹی کو ساتھ لیا ہے، اور اپنے ساتھ ایک گینتی اور کدال بھی ساتھ لے لی۔ بچی پوچھتی ہے، یہ کس کام آئے گی؟ تو کہا، بیٹی راستے میں کوئی چیز آتی ہے، کوئی پتھر آ جاتا ہے، یہ دور کرنے میں کام آ جاتی۔ یہاں تک کہ ایک جنگل میں ایک گھڑے پر پہنچے، جو گھڑا اس نے پہلے سے کھود دیا تھا، تو بیٹی کو نیچے اتارنے لگا۔ اس نے پوچھا، ابا جی کیوں نیچے اتار رہے ہو؟ کہا، بیٹی میں یہ کنواں کھود رہا ہوں، پانی نکال رہا ہوں، تو میں نیچے خود نہیں اتر سکتا، تو میں نیچے اس لیے اتارتا ہوں کہ میں ڈھول نیچے ڈالوں گا، تم اس میں مٹی ڈال دینا، ڈھول بھر جائے گا تو میں اس ڈھول کو اوپر سے کھینچ لوں گا۔ بیٹی تو معصوم بچی، 5-6 سال عمر تھی۔ اس بچی کو جب نیچے گھڑے میں اتار دیا تو یہ سنگ دل والد اس پر مٹی ڈالنے لگ گیا۔ وہ نیچے سے یہی کہتی رہی، یا ابتا یا ابتا، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو تم یہ کر رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ گویا زبان حال سے اس نے یوں کہا، اگر میرا کھانا پینا تمہارے اوپر بوجھ ہے، میں کہیں مانگ کر زندگی گزار دوں گی، مجھے زندہ درگور نہ کرو۔ اگر مجھ سے تکلیف ہے گھر سے نکال دو، لیکن میرے اوپر مٹی نہ ڈالو۔ وہ باپ اپنا واقعہ حضور کے سامنے سنا رہا تھا، کہا میں مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں تک، پھر وہ گھٹنوں تک، اور پھر وہ ناف تک مٹی کے نیچے دب گئی، اور وہ مجھے دیکھتی تھی اور روتی تھی، ایک ہی جملہ کہتی تھی، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو گئے۔ صحابہ اکرام نے اس سے کہا، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ آپ نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو۔ آپ نے کہا، دوبارہ واقعہ سناؤ۔ امام دارمی سنن میں نقل کرتے ہیں، اس نے دوبارہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رونے لگ گئے۔ پھر آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ آپ کا رخسار اور آپ کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا، لیکن اللہ سے معافی مانگو، اسلام سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ تمہارا گناہ یہ معاف کر دے گا۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جاہلیت تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس واقعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے جو عورت کو حق دیا کسی نے نہیں دیا۔ اسلام نے کہا اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر عورت بیوی ہے تو خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اگر وہ عورت بیٹی اور بہن ہے، آپ نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ، وہ قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جتنا کہ میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اتنی فضیلت بیان کی ہے اسلام نے عورت کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بیٹی کا ایک مقام ہے، اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اگر بیٹوں کے لیے ہدیے اور تحفے لائیں تو اپنی بیٹیوں کو بھی اس میں شریک کریں۔ بیٹی کی آمد پر خوشی کا اظہار ہو، بیٹی کو بھی تحفے تحائف اور اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھ